بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استحکام پارٹی یا استحکام پاکستان پارٹی جناب جہانگیر ترین اور جناب علیم خان نے قائم کر دی ہے۔ دونوں میری نظر میں ٹیلنٹڈ آدمی ہیں اور دونوں کی عمران خان سے دوری کی وجہ بھی یہی خوف تھا کہ یہ ٹیلنٹڈ بھی ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، اور اگر میں نے انہیں پاور بھی دے دی تو یہ کوئی انہونی کریں گے۔ بہرحال مقصد عمران خان کی کردار کشی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح عمران خان سے پہلے دن سے ہی الگ چل رہے تھے۔ ان کا کردار بڑا اہم تھا۔ جناب جہانگیر ترین کے جہاز نے تو پارٹی اور حکومت بنائی، لیکن علیم خان شروع سے ہی، یعنی جب پنجاب میں جہاں وہ بہت ہی اہم ہو سکتے تھے، وہاں انہوں نے تھوڑا فاصلہ پیدا کر دیا، یا عمران خان نے انہیں یعنی آپ کہہ لیں اس کو کہ ارادتاً دور رکھا کہ وہ اقتدار کے مزے نہ چکھیں۔ لیکن خیر جو بھی ہوا، دونوں اچھی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے جن لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا ہے، وہ لوگ بھی اپنے حلقوں میں ایک خاص اثر رکھتے ہیں، یعنی وننگ کینڈیڈیٹس بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں عمران خان نے کرپشن کی وجہ سے نکالا تھا۔ ایک شخصیت ایسی بھی ہے جسے مرکز اور پنجاب میں جہاں بھی لگایا گیا انہیں کرپشن کی وجہ سے نکالنا پڑا، اور جسے نکالا گیا اس کی شہرت اور اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ جس پارٹی میں جاتی ہے اسے اچک لیتی ہے اور خود بخود ہی اس کا ترجمان بن جاتی ہے۔ پچھلے 2 دن میں بھی اس نے یہی کیا کہ از خود ترجمان ہو گئی، اور اس کے مقابلے میں اگر فواد چودھری کو لیں تو اس فواد چودھری بھاگا دوڑا جو بھی کیا جس پارٹی میں اور جہاں ہوتا ہے پوری طرح اس کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا ایک کاشن، اور وہ یہ کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کو ایسے لوگوں سے بچنا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ استحکام پاکستان پارٹی کا مستقبل کیا ہے، لیکن اس نقطے پر بحث سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا اگلے الیکشن میں عمران خان یا پی ٹی آئی الیکشن کے لیے میدان میں ہوں گے۔ میری معلومات یہ ہیں کہ نہیں، عمران خان تو الیکشن کے بعد کہیں نہیں ہوں گے، اور اگر
پی ٹی آئی برقرار رہی تو جو کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے شاید ہو سکتا ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس ہی پٹ نہ کرے یا ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہ ہوں۔ اس کا ایک اثر یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی میں اگر بعد نظر میں دیکھوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ پولنگ بوتھ تک ہی نہ آئیں، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تحریک استحکام یعنی استحکام پارٹی کیا مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی مد مقابل بنے گی؟ میرا جواب ہاں میں ہے۔ میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اے کی جماعتیں انتخابی اتحاد قائم نہیں کریں گی، لہذا عام انتخابات کے نتائج بڑے خوفناک ہوں گے اور ان ایکسپیکٹڈ ہوں گے، اور کسی جماعت یا گروپ کی اکثریتی حکومت نہیں بنے گی یا نہیں بنائی جا سکے گی۔ 50 یا اس سے تھوڑی زیادہ سیٹیں جس پارٹی کی ہوگی یا جس گروپ کی ہوں گی یا جو گروپ اس وقت بنے گا وہی حکومت بنائے گا، یا اس کے بغیر حکومت نہیں بن سکے گی۔ 9 مئی کے واقعات کے نتائج میں اب کنٹرول ڈیموکریسی ہوگی، یہ کوئی کرے گا نہیں، بس ہو جائے گی۔ کسی جماعت کو اتنی اکثریت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو ایبسولوٹ پار کہہ سکے۔ آخری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دار و مدار اس بات پر ہے کہ کیا یہ نئی بننے والی پارٹی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اپنی طرف لا سکے گی؟ میں اس پہ کوئی نتیجہ نہیں اخذ کر رہا، آپ مجھے جواب دیجیے گا 0307500879 پہ۔ تھینک یو ویری مچ۔